نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام قابل قدر محترم و مکرم علماء کرام سامعین محترم، الحمدللہ آج کا یہ عظیم الشان روح پرور تبلیغی اصلاحی اجتماع استاد القرآن جناب قاری محمد اسحاق فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے مدرسین، ان کے کارکنان، ذمہ داران، پوری ٹیم نے یہ منعقد کیا ہے۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسے دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو بھی دین کا کام دین کے جس شعبے میں کر رہے ہیں، خواہ وہ تقریر کے ذریعے ہو، خواہ وہ تصنیف کے ذریعے ہو، خواہ وہ مدارس کے ذریعے ہو، خواہ وہ تبلیغ کے ذریعے ہو، ہم سب کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ جامعہ مدرسہ خلفائے راشدین ہے، صحابہ کرام کے نام کے اوپر یہ مدرسہ ہے۔ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ پہلا خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ جامع القرآن سیدنا عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے خلیفہ حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے نام کے اوپر یہ مدرسہ سجا ہوا ہے۔ آپ کو یہ دیواریں اور اسٹیج نظر آ رہا ہے، اسٹیج پر بیٹھے علماء نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارا خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا فیض ہے جو آج گلی گلی ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کی قربانیاں ہیں جو آج یہاں پر ہمیں دین نظر آتا ہے۔ حقیقت میں صحابہ کا خون لگا ہے۔ ہم درخت لگاتے ہیں، درخت کی بنیاد کے اندر پانی دیتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا جو درخت لگا ہے اس کی بنیاد کے اندر پانی نہیں ڈالا گیا، اس کی بنیاد کے اندر کھاد نہیں ڈالی گئی، اس کی بنیاد کے اندر صحابہ کا خون لگا ہے۔ اس درخت اسلام کی بنیاد کے اندر ابو بکر کی قربانیاں نظر آئیں گی، اس درخت اسلام کی بنیاد میں فاروق اعظم کی قربانیاں نظر آئیں گی، اس درخت اسلام کی بنیاد میں عثمان غنی کی قربانیاں نظر آئیں گی، صحابہ کرام کی قربانیاں نظر آئیں گی۔ ان صحابہ کرام میں سب سے پہلے جو خلیفہ راشد ہیں جنہیں خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق، صداقت کا پیغام آنے والا ہے، والذی جاء بالصدق، توحید کا پیغام لے کر نبی آنے والا ہے، والذی جاء بالصدق، نبوت آنے والی ہے، والذی جاء بالصدق، رسالت آنے والی ہے، والذی جاء بالصدق، قرآن آنے والا ہے، والذی جاء بالصدق، معجزات آنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا میرے مولا قرآن تو آ رہا ہے، حدیث تو آ رہی ہے، معجزات تو آ رہے ہیں، نبوت تو آ رہی ہے، ان کے اوپر سب سے پہلے کون ایمان لائے گا؟ نبوت کو ماننے والا کون ہوگا؟ رسالت کو ماننے والا کون ہوگا؟ معجزات کو ماننے والا کون ہوگا؟ قرآن کو ماننے والا کون ہوگا؟ تو قرآن نے اعلان کر دیا ہے والذی جاء بالصدق، جب وہ صداقت کا پیغام آئے گا، جب وہ قرآن آئے گا، وصدق بھی، اس قرآن کو سب سے پہلے سینے کے ساتھ لگانے والا، اس نبوت کو سب سے پہلے سینے کے ساتھ لگانے والا، وصدق بھی، وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ قرآن جس کی صداقت کا اعلان کرے، قرآن جس کی ایمانداری کا اعلان کرے، کوئی بندہ کھڑا ہو کر ان کے اوپر تبرہ کرتا ہے، وہ حقیقت میں قرآن کا مخالف ہے، وہ حقیقت میں نبی آخر الزمان کا مخالف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے یہ دین لوگوں کے سامنے رکھا، جب میں نے یہ قرآن لوگوں کے سامنے رکھا، جب میں نے یہ کلمہ لوگوں کے سامنے رکھا، میں نے کہا مسلمان ہو جاؤ،
میری نبوت کو مانو، میری رسالت کو مانو، میرے قرآن کو مانو۔ کسی نے کہا میں باپ سے پوچھ کر پھر کلمہ پڑھوں گا، کسی نے کہا میں دادا سے پوچھ کر پھر کلمہ پڑھوں گا، کسی نے کہا میں برادری سے پوچھ کر پھر کلمہ پڑھوں گا۔ پورے مکہ کے اندر ایک فرد واحد ایسا تھا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ جب محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین نے ابو بکر کو کہا اے ابو بکر میں نبی ہوں، مجھے مان لے، میں رسول ہوں، مجھے مان لے، میرے قرآن کو مان لے، میرے عقیدے کو مان لے، صرف ایک ابو بکر تھا جس نے آگے سے یہ نہیں کہا میں باپ سے پوچھ کر پھر کلمہ پڑھوں گا، میں ماں سے پوچھ کر پھر کلمہ پڑھوں گا، میں برادری سے پوچھ کر پھر کلمہ پڑھوں گا۔ ادھر پیغمبر نے کلمے کی دعوت دی ہے، ادھر ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میں نے معراج کی رات بھی دیکھا، میں نے ہجرت کی رات بھی دیکھا۔ بات لمبی ہے لیکن ایک عقیدے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے ہجرت کی رات دیکھی، محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں، صدیق اکبر رک گئے، کہا آقا آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، قدموں کے اندر کنکریاں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں سواری بنتا ہوں، آپ سوار بن جائیں۔ ابو بکر صدیق بیٹھ جاتے ہیں، پیغمبر ان کی کندھوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں، ابو بکر لے کر جا رہے ہیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے ابو بکر ایک قرآن والا نہیں، ابو بکر دو قرآن والا جا رہا تھا۔ آج دنیا کے اندر ہر بندہ کہہ سکتا ہے میں ایک قرآن کا محافظ ہوں، قاری کہے گا میں ایک قرآن کا محافظ ہوں، عالم کہے گا میں ایک قرآن کا محافظ ہوں، لیکن ابو بکر کیا کہے گا میں دو قرآن کا محافظ ہوں۔ ایک قرآن وہ جو سینے کے اندر ہے، ایک قرآن وہ جو کندھے کے اوپر ہے۔ سینے والی قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، کندھے والے قرآن کی زیارت کرتے جا رہے ہیں۔